بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہے، یا صرف ایک لفظ اور اللہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ عمل ہے استغفار، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ قرآن اور حدیث میں استغفار کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ دل کے سکون، رزق میں برکت اور مشکلات کے حل کا ذریعہ بھی ہے۔ استغفار کے معنی ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، توبہ کرنا، اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اس گناہ کا علم ہونا، پھر اس پر نادم ہونا، اور پھر عزم ترک کرنا ضروری ہے۔ آئیں اب کچھ استغفار کے فضائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفقت نشان ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے: جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو آدمی بھی کوئی گناہ کرتا ہے، پھر اٹھ کر وضو کرتا، پھر نماز پڑھتا، پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا: اے اللہ، میرے گناہ بخش دے۔ اللہ پاک نے فرمایا: میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب جو ہے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے، پھر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے رب، میرا گناہ معاف فرما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے: اے میرے رب، میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب جو ہے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر مواخذہ یعنی پکڑ بھی فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے: تو جو چاہے کر، میں تیری مغفرت فرما دی۔ ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اسلام بطور دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ و استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جیسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار کے فضائل و فوائد۔ اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنا درازی عمر و کشائش رزق کے لیے بہترین عمل ہے۔ اہل معرفت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اعمال حسنہ کے باوجود بھی رب سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ توبہ و استغفار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اس کی مغفرت حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس شخص نے یہ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ جو شخص دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے، اللہ کریم اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ استغفار کرنا اللہ کریم کی طرف سے عطا ہونے والی بہت پیاری نعمت ہے، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا سبب ہے، غضب الہی سے امن دلاتا ہے، مستغفرین کو رب کائنات پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا شمار کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والوں کی فہرست میں فرمائے، میری اور آپ کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، آمین۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں اور گناہوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے 8 بڑے فوائد بتائے ہیں۔ نمبر 1، یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کی طلبگار رہیں کیونکہ وہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ نمبر 2، دولت اور اولاد میں برکت۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے کی دھن میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھتے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو شخص کچھ بھی اپنے رب سے مانگتا ہے، جس چیز کی بھی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ نمبر 4، رزق میں اضافہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے
کہ اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 5، معافی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنی معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا، اور عام زندگی میں بھی ہمیں یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ نمبر 6، رحمت کی بارش۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ نمبر 7، زندگی میں استحکام۔ اس وقت ہماری زندگی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور بلا شبہ استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں طاقت بخشے گا۔ نمبر 8، اللہ کے فضل کا حصول۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور تمہارے لیے باغات مہیا کرو اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کرو۔ آج سے روزانہ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ اور کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو سیو اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔